بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک پروردگار عالم کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگوں نے پہلے کی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا۔ والد محترم نے کہا کہ اے یوسف، اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے مت کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا یوسف کو چاہتے ہیں، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے والد محترم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پیچھے بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکالا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت و عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، ان کی دیوانی ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آ کر آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبرو کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یوسف سچے ہیں۔
اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتوں نے آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک نیبو دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے کر آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو سب اپنے ہوش میں نہ رہے اور چھریوں سے بجائے نیبو کے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے اس عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کر دوں گی۔ تو محترم ناظرین، یہ رہا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا قصہ، اور ان کے بھائیوں نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کر دیا۔ آگے کا واقعہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور ویڈیو میں اسی طرح بنے رہیے۔ اگر ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔